دور توبۃ النصوح کو بجا لاؤ۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سامعین، یہ آیہ مبارکہ کافی لمبی آیہ مبارکہ ہے۔ اس کے پہلے چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے، رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کل کی آیہ مبارکہ میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کیا۔ وہاں فرمایا یا ایھا الذین کافروا، اے وہ لوگوں جو کافر ہو۔ آج فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ظاہر ہے ایمان والوں کو اللہ کا خطاب، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ ایک گفتگو فرما رہا ہے، اور اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، شفقت اور رحمت کے ساتھ فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ توبوا الی اللہ۔ اب توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویسے تابہ یتوب توبۃ، عربی زبان میں توبہ کا معنی ویسے یہ ہوتا ہے توجہ فرمانا، توجہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لفظ توبہ کا جو ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یتوب اللہ۔ تو ظاہر ہے اب جب یہ معنی اس کا اللہ کی طرف منسوب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ توبہ فرماتا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوگا جیسے ہمارے بارے میں ہے۔ تو وہاں تمام مفسرین، محدثین اور مترجمین نے اس کا یہی معنی لکھا ہے کہ اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرماتا ہے، رجوع فرماتا ہے۔ ایک اس کا معنی توجہ کرنا ہے، ایک اس کا معنی کسی چیز کی طرف رجوع کرنا یا لوٹنا، یہ بھی توبہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔ دوسرا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ کے حضور اپنے کیے ہوئے اعمال سیئات پر اس کے ہاں اپنی معذرت پیش کرو۔ اور یہ معذرت کیسی ہو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ اب توبہ نصوح کے بارے میں تقریباً مفسرین نے 14 اقوال لکھے، اتنی وضاحت ہے اس کی توبۃ النصوح، لفظ نصوح کے بارے میں۔ بعض نے کہا کہ نصوح کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر ایسا اللہ کے حضور معافی طلب کرے اور معذرت کرے کہ رو رو کر اللہ سے جب معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بار بار عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اس آنسوؤں کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا، یہ میں اہم جو معنی وہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ توبۃ النصوح سے مراد ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان اس گناہ کے قریب کبھی نہ جائے۔ ایک اور معنی بیان کیا گیا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کا مطلب ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد زندگی میں کوئی گناہ بھی انسان نہ کرے۔ اللہ کے حضور توبہ کی ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ توبۃ النصوح سے مراد ہے کہ ایسی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عہد وفا کیا، ایسا وعدہ کیا کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ جو برائی سرزد ہو گئی، جو لغزش ہو گئی، یا اللہ اس کو معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی تیرے حضور میں کبھی بھی گناہ سرزد نہیں کروں گا، اور تو میری مدد فرما اور اس بارے میں مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما۔ تو انسان جب اس پر فیصلہ کر کے قائم اور دائم ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے توبۃ النصوح۔
اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس توبہ کا حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو۔ جب توبہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور اپنے گناہ کیے ہوئے گناہوں پر معافی طلب کر کے ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ طائب یوں ہونا کہ پھر کبھی وہ دوبارہ گناہ نہ ہو، یہ مالک کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس حدیث کو لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اسی آیت مبارکہ اور کئی اور حوالوں کے ساتھ۔ بعض نے کہا یہ حدیث قدسی بھی ہے، لیکن حدیث پاک زیادہ اس پر قول ہے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صحیح مسلم شریف میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی انسان سے اللہ کے حضور کوئی گناہ ہو گیا اور اس نے صدق کے دل سے سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کبھی بھی میں ایسا نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے ایک معاف کر دے اور میں تیرے حضور صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ والا شخص جو التائب من الذنب ہے کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی۔ اور میرے مالک نے توبہ کا دروازہ ایمان والوں کے لیے ہر لمحہ کھولا ہوا ہے، اور اس کی اتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ اس کی اتنی عنایت ہے اور اتنی کرم فرمائی ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کبھی بند کیا ہی نہیں ہے۔ اس پر ایک میں نے واقعہ آپ کو شاید پہلے کبھی سنایا تھا کسی درس میں، شاید نشست میں، کہ بڑا مشہور ایک یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ ان کے حوالہ سے۔ آپ دونوں حرم پاک میں اللہ کے حضور اعتکاف فرما رہے تھے، تو ایک شخص گڑ گڑا کے رو رہا تھا اللہ کے گھر کے ساتھ لپٹ کر، اور حضرت ابراہیم بن ادم سے کہنے لگا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بڑا مجرم ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ کوشش کرو، لگے رہو، دروازہ کھول ہی جائے گا، اللہ کے حضور معافی مانگتے رہو، توبہ کرتے رہو، روتے رہو، اللہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم ادم تم نے بڑا ظلم کیا، تم نے یہ کیا کہہ دیا۔ ظاہر وہ بھی جانتے تھے کہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہے، بڑا مقام ہے اس کا پورے عالم اسلام میں۔ ان کا محترمہ رابعہ بصریہ کیا میں نے ظلم کیا اور کیا میں نے غلط کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے اس شخص سے یہ کہا جو حرم میں اللہ کے گھر کے دیوار کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لگے رہو دروازہ کھول ہی جائے گا۔ مجھے بڑی تمہاری بات پر حیرانی ہوئی، اللہ نے کبھی دروازہ بند بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم خاموش ہوئے اور معافی مانگی اور کہا اے رابعہ بصریہ میں نے سنا تھا کہ تمہارا مقام بڑا ہے، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا ہے واقعی جو میں نے بات کہی تھی میں نے اپنے مقام کے مطابق کہی تھی، لیکن تم نے جو بات کی ہے تم نے تو بہت اونچی بات کہہ دی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا جملہ بڑا قابل توجہ ہے کہ تم نے کہا دروازہ کھل جائے گا، کھلے گا تب جب بند ہوگا۔ تو میرا سوال یہ ہے کبھی اللہ نے اپنے بندوں پر دروازے بند بھی کیے؟ کیا مطلب کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر دروازہ رحمت بند کرتا ہی نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، مالک اپنے بندوں پر دروازہ رحمت بند کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ ہی نہ شکرہ ہے،
یہ بندہ ہی اللہ کے حضور انکاری ہے، یہ بندہ ہی ایسا ہے جو رب کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے اور اس دروازے کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن مالک جو ہے وہ تو ہر لمحہ رحمت کا دروازہ کھول کے اپنے بندے پہ کرم ہی فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے دروازہ کھول دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو شیطان کے دروازے پہ جا کے صدائیں لگاتا ہے یا اپنے مالک کے دروازے پہ آ کے صدائیں لگاتا ہے۔ اب یہ انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا خالق اور میرا مالک کون ہے، میں نے شیطان کے دروازے کی جانب جا کے دستک دینی ہے یا اس کو راضی کرنا ہے یا میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ تو مالک نے تو اپنی وفاؤں کی انتہا کر دی، خالق نے تو اپنی عنایات کی انتہا کر دی۔ یہ ہم انسانی ہیں جو اللہ کے حضور بے وفائی کر جاتے ہیں، ہم انسانی ہیں جو ہر لمحہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور جفائیں کر جاتے ہیں، لیکن مالک کی تو ہر لمحہ بندے کے ساتھ وفائیں اور وفائیں ہی چل رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور توبۃ نصوح کر۔ اب اس کی آگے ابھی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمت کا در جو ہر لمحہ ہر ایک انسان کے لیے کھلا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ دروازہ رحمت کا صرف مسلمانوں کے لیے کھولا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نہ ماننے والوں کو، مشرکوں کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا در کھولا ہوا۔ تو جس نے کافروں کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے اپنا، تو مسلمانوں کے لیے اس کے دروازے پھر کس حد تک کھلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالک سے ہمیں اپنا تعلق گہرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔